بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 70 دکھ ایک تعویذ جو حضرت جی کی بک ہے اس کا ایک فرسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں، کیونکہ یہ بک کافی لینتھی ہے، لیکن میں آپ کو آج اس کے چند پیجز دکھاؤں گی۔ یہاں پہ کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ بے توجہی سے کیا گیا عمل اور بے توجہی سے کی گئی دعا ہوا میں گم ہو جاتی ہے۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں۔ وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں۔ الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں۔ خود بھی پاک صاف ہوں، لباس بھی پاک صاف رکھیں۔ اور سب سے لاسٹ میں ہے عاجزی اور آہذاری کے ساتھ عمل کریں۔ 70 دکھ ایک تعویذ۔ یہاں پر اس بک کے کچھ ڈیٹیلز ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپکس اس بک میں شامل ہیں وہ مضامین یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور پیج نمبر کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ پورا پیج اس میں دکھا دوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر وائز یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں اور نیکسٹ پیج پہ بھی ہیں، تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو سکے گا، آپ کو اس بک سے آئیڈیا ہو سکے گا کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں اور کس حد تک ڈیٹیلز ہیں۔ یہاں پر یہ بک اینڈ ہوتی ہے اور اس بک میں بہت سے وظائف ہیں جو بہت ہی کمال کے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر حال دل میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ اگر اس پیج کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عبقری کلینک میں بخاری بزرگ کی آمد، خواب میں بار بار حضرت علی کی زیارت، ایک ایسی ہی ملاقات یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں عبقری کلینک میں بخاری بزرگ کی آمد کے حوالے سے، عبقری کلینک اور تسبیح خانہ میں روزانہ سینکڑوں ملاقاتوں کے دوران دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنا، ان کی سننا اور ان کے تجربات سے سبق سیکھنا بندے کی طبیعت کا حصہ ہے۔ عبقری کلینک میں بخاری بزرگ کی آمد، ایک ایسی ہی ملاقات نے میرے دل پر گہرا نقش چھوڑا کہ جب میرے پاس بخاری سعادات سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے حال احوال اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو فرمانے لگے، میں نہ تو آپ کے پاس دوا لینے آیا ہوں نہ دعا، بلکہ میری آمد کے پیچھے وہ خواب ہے جو پچھلے کئی دنوں سے بار بار دیکھ رہا ہوں اور تب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ اس بات کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، میری پریشانی میں آپ ہی میرا سہارا بن سکتے ہیں۔ خواب میں بار بار حضرت علی کی زیارت۔ وہ بخاری سیدوں اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں گزشتہ کئی راتوں سے خواب میں مولا علی علیہ السلام کو دیکھتا ہوں جو اپنے پاس کھڑے ایک وجیح بزرگ کا بہت زیادہ احترام، اکرام، محبت اور دونوں کا آپس میں ایسا پیار کہ حیرت انگیز۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے جلال سے فرماتے ہیں کہ سن لو، یہ ابو بکر صدیق ہیں، عالم بالا میں خدائی فیصلہ طے پا چکا ہے کہ جو شخص اپنی مشکلات میں ان کو وسیلہ بنائے گا اسے فوراً نجات دی جائے گی۔ بس یہی خواب روزانہ دکھائی دیتا ہے اور یہی الفاظ بار بار سنائی دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ میں نے مختلف مسلک کے علماء سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے مگر کسی سے بھی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ ایسا وسیلہ جو شریعت خلاف شریعت نہ ہو۔ خواب سن کر میں نے محترم بخاری صاحب کو عرض کی
کیا آپ کے پاس لائبریری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، ہماری چھوٹی سی خاندانی لائبریری پچھلے کئی پشتوں سے ہم نے ایک ایک کتاب سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ عملیات کی پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اختیار کرنے کا کون سا شرعی طریقہ ہے جسے استعمال کرنے سے نہ تو عقیدہ توحید میں فرق آئے اور نہ ہی خلاف شریعت فعل کا ارتکاب ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہیں 3 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات کا ٹائم دیا اور حسب حیثیت لنگر کھلا کر رخصت کر دیا۔ مختلف مسالک کے علماء کا آزمودہ عمل۔ 3 ہفتے بعد جب وہ دوبارہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں کتابوں کی چھوٹی سی گٹھری اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فرمانے لگے، کتابی لائبریری کے ساتھ ساتھ مطالعے کا شوق اور تحقیق کی جستجو بھی ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں سے جاتے ہی اپنا بوریا بسترا لائبریری میں شفٹ کر لیا اور چند دن کی مسلسل تحقیق سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ناد علی کی طرح ناد ابوبکر کا وظیفہ ایک ایسا مقبول عمل ہے جسے تمام مسالک کے علماء و مجتہدین نے وسیلے کے طور پر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور روزمرہ زندگی کے مختلف مسائل سے خلاصی حاصل کی۔ یہ دیکھیں، میں نے کتب پر نشانات لگائے ہیں کہ یہ ورد کتنا معجزاتی عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے 20 سے زیادہ کتب میں درج ناد ابوبکر کے مختلف واقعات، نقوش اور تعویذات دکھائے اور کہنے لگے، حکیم صاحب، آپ کا مطالعہ تو مجھ سے زیادہ وسیع اور لائبریری بھی بہت بڑی ہے۔ کیوں نہ یہ سارے واقعات اکٹھے کر کے کتابی صورت میں شائع کر دیے جائیں تاکہ بڑوں کی یہ قدیم امانت آج کے جدید مسائل سے نکلنے میں کام آ سکے۔ 1 سال کی تحقیق کا نچوڑ۔ محترم بخاری صاحب کی فرمائش پر بندہ کے دل میں بھی دایا پیدا ہوا اور تحقیق کے دوران بہت زیادہ حیرانی بھی کہ ناد ابوبکر کے کمالات جتنے سنی علماء نے بیان کیے اس سے کہیں زیادہ شیعہ مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں۔ بندہ ہر کتاب، ہر رسالے کا چھوٹا بڑا ایک ایک جزو جمع کرتا گیا اور کم و بیش 1 سال کی مسلسل تحقیق کے بعد یہ کتاب مستند حوالوں سمیت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی کتاب کے اندر نقش یار غار یار مزار کی صورت میں صدیوں پرانا وہ تعویذ بھی شائع کیا گیا ہے جو مشکلات سے نجات پانے اور مرادیں پوری کروانے میں تمام اکابر اسلاف بزرگان دین کے آزمودہ شرطیہ اور تیر بہدف عمل ثابت ہوا۔ جادو کے 70 وار ختم، بدبختی کے 70 وار بند۔ اس کتاب کی تیاری کے دوران بندے کے ساتھ عجیب روحانی معاملات پیش آئے اور کئی درویشوں کی طرح یہ بشارت سنائی گئی کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی وہاں کے دکھ، درد، عافیت میں بدل جائیں گے، اور جو شخص اس کتاب کو صدقہ جاریہ کے طور پر تقسیم کرے گا، اللہ پاک اس کے اوپر سے کالے جادو کے 70 وار ختم فرمائے گا اور اس کی نسلوں میں آنے والی 70 قسم کی ذلت، مجبوری، تنگ دستی، آزمائش اور بدبختی کے دروازے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ خواستگار اخلاص و عمل، بندہ محمد طارق محمود مجذوبی رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر ایک اہم نوٹ ہے، زیر نظر کتاب کے حوالہ جات کے لیے واقعات، تجربات اور مشاہدات مختلف مسالک کی کتاب سے ان کے عقائد کے مطابق بغیر کسی تبدیلی کے درج کیے گئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسئلے، بیماری، مشکل، پریشانی، روگ، اذیت، جادو، بندش، نظر بد، قرض، تنگ دستی، ناکامی اور زوال کا آخری حل، یہاں پر آپ کو ناد ابوبکر دکھائی دے گا، ایک کبیر اور ایک صغیر، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شارٹ ہے اور ایک تھوڑا ڈیٹیل میں ہے۔ مغل حکمرانوں کی صدیوں پر محیط سلطنت کے پیچھے پوشیدہ کرامات، یہاں پر چند حوالہ جات اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمالات بتائے گئے ہیں۔ یہ مخفی کلامات سیاسی اقتدار دلاتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اسکرین پہ آپ کو اسی لیے دکھا دیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ یہ کنٹینیوڈ ہے۔ بادشاہ فقیر کی ہیبت، ہیرے موتیوں والے صندوق میں قدیم خزانہ، نیکسٹ پیج پہ ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ چاہے تو لے لیں، اگر آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ امام جعفر صادق کے تبرکات کی زیارت،
نسل در نسل بادشاہ بنانے والا عمل. یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سونے سے قبل روزانہ رات کو 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کرنا، تمہاری 21 نسلوں میں سلطنت منتقل ہوگی. اور وہ کون سا وظیفہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیان کیا گیا ہے. بارہ سال بعد سچی ہونے والی پیشن گوئی. نادے ابوبکر سے 1,00,000 سپاہیوں کی شکست. کنیزوں کے جھرمٹ میں رب کی یاد. 400 سال بعد وظیفے کی تاثیر ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر سے بے وفائی کی سزا. اور یہاں پر چند حوالہ جات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. امام جعفر صادق کا خاندانی اسم اعظم جس نے بھی پڑھا مقدر سنور گئے. اس میں چند وظائف دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی. ایک تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہے نادے ابو بکر کے حوالے سے، اگر قرض نہ لوٹایا تو تیری بیوی بچوں کی خیر نہیں. 1 ہفتے کے اندر میری رقم ادا نہ کی تو اس کے عوض تیری بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور تیرے بچوں سے بازار میں بھیک منگواؤں گا. اور یہ پورا واقعہ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسی لیے آپ کو اسکرین پہ دکھایا ہے. اور پل بھر میں 10,000 درہم دلانے والا خاص ورد. وہ کون سا ورد ہے آپ یہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں، قیامت کے دن خدا کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. ایسا سیلاب جو مشکلات کو بہا کر لے جائے. لہٰذا دنیا میں بھی جس شخص پر آفت اور مصیبتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ برس رہا ہو، اسے چاہیے کہ میرے نانا حضرت ابوبکر صدیق کے عظیم مقام و مرتبے کی چھاؤں میں پناہ حاصل کر لے، کیونکہ یہ ایسا سایہ ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد صادق آل محمد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین تاجر کو نادے ابوبکر کا انمول تحفہ دیا کہ وہ صبح شام دن رات ہر حال میں ان الفاظ کو اپنے حرز جاں اور ورد زبان بنا لے، یعنی کہ اس کو مسلسل اور کثرت سے پڑھے. پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انتہائی شفقت سے فرمایا کہ یاد رکھنا نادے ابوبکر کا وظیفہ ہمارا خاندانی راز ہے اور ایسا سیلاب ہے جو تیری زندگی کے تمام مسائل کو اپنے اندر بہا کر لے جائے گا. یہاں پر وہ بیان کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے اسے نہیں سنا رہی کیونکہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے، تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یا دیا گیا آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. نقصان دینے والے کا اپنا نقصان شروع ہو گیا. یہاں پر انہوں نے اسی حوالے سے بتایا ہے کہ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صرف 3 ماہ کا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ حسین تاجر پھر سے دولت مند ہو گیا. اس کے بیوی بچے اٹھانے کی دھمکیاں دینے والوں کے دل میں
دل اس کے لیے نرم ہو گئے. جو شخص اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی چرا کر بھاگا تھا، اس کے دن بدن اتنے سخت نقصانات ہونا شروع ہو گئے کہ اس نے واپس پہنچ کر حسین تاجر سے معافی مانگنے اور تمام چوری شدہ مال لوٹانے میں ہی عافیت سمجھی. لا تعداد لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والا اسم اعظم، مگر اپنا عروج اور وقار واپس حاصل کرنے کے بعد بھی حسین تاجر نے ناد ابوبکر پڑھنا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس نے اتنا ورد کیا کہ اس کے چہرے سے نور چمکنے لگا اور وہ اپنے زمانے میں حسین نوری کے نام سے معروف ہو گیا. لوگ اس کے پاس مختلف حاجتیں لے کر حاضر ہوتے. وہ دل کھول کر ان کی مالی امداد کرتا اور واپس رخصت کرتے ہوئے نصیحت کرتا کہ تم بھی ناد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد اپنا معمول بنا لو. یوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خاص اسم اعظم جو پشتوں سے ان کے سینے میں چلا آ رہا تھا عام ہو گیا اور لا تعداد لوگوں نے اس اسم اعظم کے ذریعے مشکلوں سے نجات حاصل کی. یہاں پر حوالہ جات دیے گئے ہیں. میں نے آپ کو بریف سا تھوڑا یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے اور آپ کو اسکرین پہ دکھایا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ عمل یہاں دیا گیا ہے کہ بیوی روٹھ جائے تو شیرنی بانٹے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر عمل دیا گیا ہے کہ شیخ المشائخ خواجہ بو قلندر کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا حضرت، گزشتہ سال کسی بات پر میری بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی. اب واپس آنے کی بجائے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ اس کے بطن سے میرے چاند جیسے 2 جڑواں بیٹے ہیں اور میں کسی بھی حال میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا. خدا کے لیے میری دستگیری فرمائیں اور میری بیوی کو واپس بلا لیں. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاجت مند کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تو مجھ سے ناد ابوبکر کبیر کا ورد سیکھ لو اور صبح بیدار ہوتے ہی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر 101 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 10 روپے کی میٹھی چیز بانٹ دو. چنانچہ وہ شخص ناد ابوبکر کبیر کا وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھتا اور گلی محلے میں کے بچوں میں میٹھی چیز بانٹ دیتا. 1 ہفتے بعد اس کی بیوی کا خط موصول ہوا جس میں معافی مانگنے کے بعد لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آ کر واپس اپنے گھر لے جائیں. بس وہ شخص انہیں واپس لے آیا اور اس کے بعد آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اس کا بھی حوالہ جات آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے دیا گیا ہے. کچھ چند حوالے یہاں بھی ہیں. شادی کی دعا کروائی تو بزرگ نے تھپڑ مار دیا. یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے جو کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بریف کر دوں کہ آپ اس کو یہاں پہلے میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے. نیکسٹ پیج پہ کنٹینیوڈ ہے. یہاں پر کوے کو قیمہ کھلانے سے پسند کی شادی. یہاں آپ سارا پڑھ لیں گے جو واقعہ، تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. چنانچہ ایک سادہ کاغذ پکڑ کر حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ نے ناد ابوبکر کبیر کا وظیفہ لکھ کر فرمایا، اے جوان، ہر اتوار کے دن 1 پاؤ بڑے گوشت کا قیمہ اپنے سامنے رکھ کر 70 بار یعنی کہ 70 ٹائمز یہ وظیفہ پڑھنا اور اس قیمے پر پھونک مار کر چیل کووں کو ڈال دینا. باقی سارا ہفتہ وضو بے وضو ہر حالت میں انتہائی کثرت سے ناد ابوبکر صغیر گڑ گڑا کر پڑھتے رہنا، تجھے مایوسی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ عمل کرنے سے اس جوان کی والدہ کا ارادہ بدل گیا اور اس لڑکی کو گھر سے رخصت کرنے کی بجائے اپنی بہو بنانے پر رضامند ہو گئی. لیکن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں اس جوان کو زمین سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا، جسے بیچ کر اس نے گھر بھی خرید لیا اور اپنا الگ سے کاروبار بھی کرنے لگا. یوں نکاح کے بعد دونوں کے دن پھر گئے. اتنی خوشحالی آئی کہ بلوچستان کے بڑے جاگیرداروں میں اس کا نام معروف ہو گیا. اس کے بھی حوالہ جات یہاں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ناد ابوبکر کی کچھ فوائد ہیں. جو باقی وظائف اور دیے گئے ہیں میں ان کا بھی ابھی آپ کو ذکر کرتی ہوں. یہاں پر مرادیں پوری کروانے والا کشمیری آستانہ، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آنکھیں بند ہوتے ہی مقدر جاگ گئے. اس وظیفے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ میں وہی فقیر ہوں جسے تم روزانہ 3125 مرتبہ سورہ الم نشرہ کا ہدیہ پیش کر رہے ہو. باقی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.
یہاں انہوں نے علم نشہ کا ہدیہ کر کے صاحب مزار کو ہدیہ کیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ صورت کے نورانی موکلات کے ذریعے بابا شادی شاہ شہید سے میری ملاقات کروا دیں۔ ولی کا وسیلہ کس طرح قبول ہوتا ہے؟ ہمارا رب بہت اچھا ہے۔ عمل کی تاثیر پانے کے لیے شیشے کا برتن پاس رکھ لو۔ توبہ والے نفل پڑھنے کے بعد اپنے دائیں طرف شیشے کے برتن میں پانی رکھ لیں اور گڑگڑاتے ہوئے ناد ابوبکر کا وظیفہ پڑھنا شروع ہو جائے۔ ہر کچھ دیر کے بعد پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنی پیشانی پر پھیر لے اور یہ وظیفہ اتنا پڑھے کہ اسے خود اپنی حالت پہ ترس آنا شروع ہو جائے۔ ادھر اس کے آنسو نکلیں گے، ادھر رب العالمین کے عرش سے اس کے لیے مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل ہیں، وہ آپ واقعات کے حوالے سے واقعات کی فارم میں یہ دیا گیا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کالے خبیث جنات کا ستیہ ناس ہو جائے۔ یہاں پر انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جادو ختم کرانے کے لیے، اس کے علاوہ موذی بیماریاں اور اس شخص کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں، روزگار کھل جائے، رزق کے حوالے سے یہ تمام فوائد لکھے گئے ہیں۔ نورانی ہستیوں کی مہکتی خوشبو، ناد ابوبکر کا وظیفہ انہوں نے دل کھول کر کثرت سے پڑھا اور اتنے مشہور ہو گئے کیونکہ 40 دن پورے ہونے میں بھی 9 دن باقی تھے اور ان کا جو مقصد ہے وہ 31 ڈے یعنی کہ 31ویں دن ہی حاصل ہو گیا، لیکن انہوں نے شکرانے کے طور پہ باقی جو 9 دن تھے وہ بھی پورا کیا۔ صرف ایک عمل سے تعویذ ناکام، بندش بے اثر۔ تعویذ کے حوالے سے جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اسے فالو کیا کریں، اس کے اکارڈنگلی لکھا کریں، پڑھا کریں۔ یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ صبح شام رو کر ناد ابوبکر کا وظیفہ پڑھتے، حتیٰ کہ انہیں اس وظیفے سے اتنا عشق ہو گیا کہ آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ مرنے کے بعد میری قبر میرے محسن بابا شادی شاہ شہید کے پاس ہی بنا دینا۔ یہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ فصلوں کی بہترین پیداوار کے لیے دریا کے پانی کا خاص الخاص عمل۔ نیکسٹ جو اس میں عمل ہے، میرے چاروں طرف سانپ مگر محفوظ تھا۔ جس کے پیچھے یہ حفاظتی حصار ہوا اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ناد ابوبکر کا حصار ہے، وہ آپ یہاں پر ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ دریا کے پانی پر ناد ابوبکر کا دم۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ناد ابوبکر کا اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ پہلے بالٹی والا پانی میرے سامنے پیش کرو، میں اس پر دم کرتا جاؤں گا اور تم خاموشی سے سنتے جانا، اس طرح دم بھی ہو جائے گا اور تمہیں ناد ابوبکر کا پتہ بھی چل جائے گا۔ لہٰذا میں نے دریا کے پانی والی بالٹی حضرت پیر محمد سچیار کے سامنے رکھ دی جو اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے، اور میں ان کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے 3 مرتبہ مکمل بسم اللہ شریف پڑھی، پھر ہلکی اونچی آواز میں یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 7 دم اور 21 پھونکوں کا خاص عمل۔
انہوں نے وظیفہ 7 بار پڑھا تھا اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سامنے رکھے ہوئے پانی میں اس طرح پھونک ماری تھی جیسے اپنے مبارک منہ کا لعاب بھی پانی میں پھینک رہے ہوں۔ 7 بار وظیفہ پڑھنے اور 21 بار پھونکے مارنے کے بعد فرمانے لگے، اے فقیرہ، جا کر اس پانی کو اپنے کھیت کے منہ میں ڈال دینا جہاں سے پانی باقی پانی کے ذریعے پوری فصل میں پھیل جائے، سانپ کے پھن جیسی کدو کی بیل۔ یہاں پر انہوں نے اسی حوالے سے ڈیٹیل لکھی ہے کہ میری فصل 1 سال میں دوبارہ پھل دیتی۔ تو یہ جو ناد ابو بکر کا وظیفہ ہے اس حوالے سے تمام وظائف ہیں اور اس حوالے سے تمام فوائد ہیں۔ پیر صاحب آج ہمیں اپنے جنات دکھائیں۔ جنات اور پریاں دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ یہاں پر حوالے بھی دیے گئے ہیں ساتھ ہی نیچے۔ میاں بیوی کی محبت کا آزمودہ عمل۔ گھر میں نمک، چینی، آٹا، چاول، گھی وغیرہ پر 3 مرتبہ ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر صبح کے وقت دم کر دیا کریں اور سوتے وقت 313 مرتبہ ناد ابو بکر صغیر، یہ دونوں جو ہیں ابو بکر صدیق، ناد ابو بکر کبیر اور ناد ابو بکر صغیر دونوں میں نے سٹارٹ میں آپ کو دکھائے ہیں، پڑھ کر پورے جسم پر پھونک مار لیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ بعض اوقات جادو کے ذریعے میاں بیوی کے گھریلو سکون اور آپس میں محبت پر بندش لگا دی جاتی ہے۔ اس حالت میں انسان گھر میں داخل ہوتے ہی بیزاری محسوس کرتا ہے اور عورت کے دل میں بھی یہ وساوس آتے ہیں کہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے۔ یہ بندش کھولنے کے لیے روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء مثلا نمک، چینی، آٹا، چاول وغیرہ اور گھی پر 3 مرتبہ ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر صبح کے وقت دم کریں اور سوتے وقت 313 مرتبہ ناد ابو بکر صغیر، صبح 3 دفعہ ہے ناد ابو بکر کبیر اور سوتے وقت 313 مرتبہ ناد ابو بکر صغیر، وہ پڑھ کر پورے جسم پر پھونک مار لیں۔ یہ دونوں عمل آپ نے 40 دن تک لگاتار کرنا ہے، بندش کھل جائے گی اور گھر میں مکمل طور پر سکون قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے حوالے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ میں ہے پیٹ میں بیٹی اور بیٹے کا روحانی الٹرا ساؤنڈ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مشہور کرامات۔ بانچ عورت کے پیٹ پر 17 پھونکے ماریں۔ ان علوم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اولاد لینے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء روزانہ تلاوت کرے۔ اس صورت میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ درج ہیں۔ دوران تلاوت جس آیت میں بھی کسی پیغمبر علیہ السلام کا نام آئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی بیوی کے پیٹ پر دم کرتا جائے۔ صورت مکمل ہونے کے بعد سارا دن اسی صورت میں موجود آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد کرتا رہے، کیونکہ یہ آیت اس صورت کا اسم اعظم ہے۔ پھر اپنی پڑھی ہوئی آیت کریمہ کا ثواب ان 17 انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو بخش کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام جیسی خوبصورت اور خوب سیرت ہو۔ اس کے علاوہ یہاں پر تمام وہ جو آپ کے لیے وضاحت دی گئی ہے کہ وہ جو تمام 17 انبیاء کرام کے نام ہیں اور جس آیت میں موجود ہے وہ یہاں لکھے گئے ہیں۔ آیت نمبر بریکٹ میں آپ کو دکھائی دے گا اور ان انبیاء کرام کے نام آپ کو اس بریکٹ کے باہر دکھائی دیں گے لکھے گئے۔ بیماری اور بندش سے نجات کا خدائی تحفہ، یہ عمل کرنے والے کو 3 کرامات عطا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کرامت ہے کہ اگرچہ اس شخص کو تمام معالجوں نے بانچ قرار دے دیا گیا یا قرار دے دیا ہو، لیکن
لیکن پھر بھی انشاءاللہ اسے ضرور بضرور اولاد عطا ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ہم سے بیٹا مانگا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیوی کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کا بانجھ پن ختم کر دیا۔ تو وہ شخص خواہ کتنے ہی برسوں سے بانجھ اور بے اولاد ہو، یہ عمل کرنے سے دونوں میاں بیوی کے جسمانی نقائص اور روحانی بندشیں ختم کر کے ان کی جھولی میں اولاد کی نعمت ڈال دی جاتی ہے۔ رزق وسیع، غم خوشیوں میں تبدیل۔ دوسری کرامات یہ ہے کہ اس شخص کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے رنج غم دور کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اس کے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو میری بیٹی بھلا آیت کریمہ سے بڑا استغفار کون سا ہوگا جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو ان کی پوری امت کی مغفرت کر کے آیا ہوا عذاب بھی واپس ہٹا دیا گیا، حالانکہ گزشتہ امتوں پر آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹلتا گیا تھا۔ خواب میں بیٹی یا بیٹے کی سچی بشارت۔ تیسری جو یہاں پر تیسرا جو فائدہ لکھا گیا ہے سورۃ انبیاء آیت کریمہ کے ذریعے اولاد مانگنے والے کو تیسری کرامت یہ عطا ہوتی ہے کہ اسے خواب کے ذریعے وقت سے پہلے ہی اولاد کی بشارت سنا دی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ بس مجھے بھی بیٹی کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میری وراثت میں سے اپنی اس بہن کو بھی پورا حق ادا کرنا۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکندریہ کے آل رسول علیہ السلام سب کو یہی عمل کرواتے۔ یہاں پر نیکسٹ پیج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں اور اس کے لاسٹ میں حوالے دیے گئے ہیں سب کے۔ نیکسٹ جو اس میں ہے عمل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برمنگم میں آل و اصحاب کے دم کا معجزہ۔ مسواک گھمانے سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ نانا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اکثر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، بالخصوص سانپ اور بچھو کا دم کروانے والے، تو بے شمار لوگ ان سے فیض یاب ہوئے۔ اس دم کا طریقہ یہ تھا کہ نانا صاحب ہاتھ میں مسواک پکڑ کر سائل سے پوچھتے کہاں درد ہے، وہ کہتا گھٹنے کے پاس۔ نانا صاحب مسواک کو گھماتے ہوئے بلند آواز میں 7 مرتبہ فرماتے۔ جو آیت ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ بحق حضرت ابو بکر۔ پھر اسے پھونک مار دیتے اور پوچھتے اب کہاں درد ہے، وہ کہتا نیچے پاؤں کی طرف آ گیا۔ پھر 7 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دم پڑتے اور پھونک مار دیتے۔ جب تک آرام نہ آ جاتا نانا صاحب اسے دم کرتے رہتے۔ کچھ ہی دیر بعد مریض بھلا چنگا یعنی کہ بالکل تندرست ہو کر اپنے گھر لوٹ جاتا۔ حضرت علی کن الفاظ میں دم کرتے؟ بزرگ اپنی روحانیت کیسے منتقل کرتے ہیں؟ ہر شخص کے پیچھے ایک سانپ کی ڈیوٹی ہے۔ بچھو کو مارنے سے ہی ترقی اور کامیابی ملے گی۔ صلیبی قوتوں سے بڑھ کر عرشی طاقتیں۔ یونیورسٹی آف برمنگھم میں روحانی کلاسز۔ حضرت علی نے انگریز کو غسل کروایا۔ یہاں پر اینڈ میں حوالے دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں سے شفا کیوں ملتی ہے؟ امام
فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الاسم المسمع یعنی نام کے اندر وہی تاثیر ہے جو انسان کی ذات میں ہوتی ہے. اگر نیک آدمی ہے تو اس کے نام میں بھی نور ہوگا، اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے نام میں بھی برے اعمال کی نحوست ہوگی. اسی طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت تو ہر کوئی مانتا ہے کہ ان کے ذریعے انسان چوری، ڈکیتی، جلنے، ڈوبنے، حادثات، جادو اور جنات سے محفوظ رہتا ہے. حالانکہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام ہیں، جبکہ خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں جو افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیماریوں میں شفا کا موجب ہے. یہاں پر حوالہ دیا گیا اس کا. صدیقی نیاز سے 101 آزمائشوں کے دروازے بند. جو شخص کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جس شخص کو جو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو، ایسی حاجت درپیش ہو جس کا حل مخلوق کے بس سے باہر ہو جائے، ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جس سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہو، اولاد جوان ہو جائے لیکن اس کے لیے مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو، بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہو مگر اس کے لیے اسباب نہ بن رہے ہوں، چلتا چلتا کاروبار اچانک بند ہو جائے، وسیع گھر کی چاہت حسرت ناکام بن چکی ہو، اچھی سواری کی ضرورت ہو لیکن اسے خریدنے کے لیے جیب اجازت نہ دیتی ہو، العرض دنیا کا کوئی بھی مشکل ترین مسئلہ پیش آئے پر چاہیے کہ چند قطرے پانی میں زردہ رنگ ملا کر ایک پلیٹ میں یہ نقش لکھیں. وہ نقش آپ کو میں اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں بہت ایزی ہے اور اس کو آپ نے زردہ رنگ پانی میں چند قطرے اس کے مکس کر کے اس سے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے. چند قطرے پانی میں زردہ رنگ ملا کر ایک پلیٹ میں یہ نقش لکھیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ پہ یہ نقش لکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نقش کے سارے خانے بنائیں اور اوپر بالکل درمیان میں 786 یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر آپ کو 786 دکھائی دے رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس نقش کے خانے بنانے ہیں سارے اسی طرح، اور پھر آپ نے یہاں پر 786 لکھنا ہے. پھر ایک مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر، یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں، ایک مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر ایک کا ہندسہ لکھیں. پھر آپ نے 2 بار یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے اور پھر آپ نے یہ یہاں پر 2 لکھنا ہے اس خانے میں، اور یا ارحم الراحمین آپ نے اب 2 دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ آپ 2 کا ہندسہ لکھ رہے ہیں. پھر آپ نے اسی ترتیب وار جو بھی ہندسہ لکھنا ہے اسے لکھنے سے پہلے اتنی ہی مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے. مینز آپ نے اگر یہ 3 کا ہندسہ لکھیں گے تو آپ نے 3 بار یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے. پھر آپ نے 4 کا یہ یہاں پر لکھنا ہے ہندسہ، تو آپ نے 4 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں پر اگر 6 کا لکھیں گے تو آپ نے 6 ٹائمز یا ارحم الراحمین، 7 ٹائمز، پھر اسی طرح 8 ٹائمز آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھ کے پھر یہ ہندسہ لکھنا ہے. جب آپ یہ پورا نقش کمپلیٹ کر لیں گے اسی طرح جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ نے کسی مشروب یا دودھ کے ساتھ اس پلیٹ کو دھوتے ہوئے اپنی حسب توفیق مشروب یا دودھ میں ملا لیں. اس نقش میں 5 کا ہندسہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیلز اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے. اس نقش میں 5 کا ہندسہ نہیں ہے، لہٰذا بروز پنج شنبہ یعنی کہ جمعرات کے دن، یہ میں نیکسٹ پیج پہ کنٹینیو کرتی ہوں اس کو. جمعرات کے دن، آئی ہوپ آپ کو نقش اچھی طرح آ گیا ہے سمجھ. 5 عدد مٹی کے پیالے، اگر مٹی کے پیالے دستیاب نہ ہوں تو عام جو گلاس ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور انہی میں وہ سادہ مشروب اپنی گلی، محلے، بازار یا کسی روحانی محفل میں لوگوں کو پلائیں.
اور اس کا ثواب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ اس مشروب تقسیم کرتے ہوئے بھی مسلسل آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ تھا وہ سارا عمل۔ اس نقش کے حوالے سے آپ کو دوبارہ دکھا دوں، اور یہ 101 آزمائشوں کے دروازے بند ہو جائیں گے یہ عمل کرنے سے، یہ نقش لکھنے سے، اور اس کو اسی طرح فالو کیجیے گا۔ یہاں پر صرف ایک انسٹرکشنز ہیں جو خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں 5 کا ہندسہ نہیں ہے، یعنی کہ 5 کا ڈیجٹ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے تھرسڈے کے دن آپ نے 5 عدد مٹی کے پیالے لینے ہیں۔ اگر مٹی کے پیالے نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی عام گلاس لے لیں، اور ان میں آپ نے یہ سارا مشروب جو آپ نے نقش لکھا ہے اس میں آپ نے دودھ یا مشروب جو بھی ڈالا ہے وہ آپ نے سارا اپنی گلی محلے بازار یا کسی روحانی محفل میں لوگوں کو پلا دینا ہے ان 5 عدد گلاس میں۔ اور اس کا ثواب بھی آپ کو میں نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، اور جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ نے مسلسل یا ارحم الراحمین پڑھتے رہنا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے 5 رشتہ داروں کی دعوت۔ حسد کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ صدیقی نیاز دینے سے پورا گھر مشکلات سے پاک ہو جاتا ہے، ہر قسم کی منچاہی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مقدمات سے خلاصی ملتی ہے، اور مخلوق خدا کی نگاہوں میں بے حد عزت ادا ہوتی ہے۔ مسئلہ حل ہونے تک نیاز جاری رکھیں، اور جب مراد پوری ہو جائے تو رشتہ داروں یا دوست احباب میں سے 5 لوگوں کو گھر بلا کر کھانا کھلائیں، اور شکرانے کے طور پر ان کے سامنے اس عمل یعنی نقش لکھنے اور پوری نیاز دینے کا طریقہ بیان کر کے بتائیں کہ اس کی برکت سے اتنے دنوں میں میرا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص عروج پانے کے بعد اپنوں کے حسد اور بیگانوں کی نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا، اور دوبارہ ساری عمر وہ مسئلہ اس شخص کی یا اس کی نسلوں میں زندگی میں کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو یہاں پر ریفرنسز ہیں، حوالے ہیں، وہ یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو یہ عمل ہے وہ بھی میں آپ کو دوبارہ اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں۔ دولت کی دیوی تابع کرنے والے فقیر کا انوکھا عمل۔ گھر میں یہ ڈبہ رکھیں، سونا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اس پوری بک میں بے شمار وظائف ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ ڈفرینٹ پارٹس میں اس بک کو کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ یہ بک بہت ہی نایاب اور قیمتی ہے، بہت ہی اچھے وظائف اس میں بتائے گئے ہیں اور بہت ہی اوتھینٹک وظائف ہیں۔ یہاں پر یہ آخری وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بک کا میں ڈیٹیل ریویو اسی طرح آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں تو مجھے کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کی ویڈیو نیکسٹ میں بناؤں۔ یہاں پر گھر میں یہ ڈبہ رکھیں، سونا نکلنا شروع ہو جائے گا کے حوالے سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ شاہ برکت اللہ مار حروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی مالداری کے پیچھے بھید یہ تھا کہ جو شخص بھی ان سے بیعت کرتا، حضرت شاہ صاحب ان سے عہد لیتے کہ اپنے رشتہ داروں یا گلی محلے میں کسی بیوہ، یتیم یا مستحق شخص کے گھر کا راشن اپنے ذمہ لے لو، روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کی نیت سے پیسے نکال کر علیحدہ ڈبے میں ڈال دو۔ پورا مہینہ صبح کے وقت 1440 یعنی کہ 1440 ٹائمز الحمدللہ، اور رات کے وقت بھی اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ نے استغفر اللہ پڑھ کے اسی ڈبے پر پھونک مارتے رہو۔ مہینے کے آخر میں ڈبے والی ساری رقم کا راشن خرید کر مستحق افراد کے گھر پہنچاؤ، اور ان تینوں اعمال یعنی ماہانہ راشن، الحمدللہ اور استغفر اللہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ اور چنانچہ یہ عمل کرنے والے لوگوں کی مالی حیثیت کچھ ہی عرصے میں اتنی بہترین ہو جاتی کہ وہ 1-2 کی بجائے درجنوں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے لگتے، اور خود ان کی اولاد ان گنت روپے، پیسے، چاندی، سونا اور کئی مربع زمین کی صورت میں جائیداد کے وارث بن جاتی۔ اسی وظیفے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سیکنڈ پر شکر اور استغفار کی مہر۔ جب جدید دور کی گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، لیکن ان کی قلبی بصیرت کے کیا کہنے کہ آج کی جدید گھڑیوں کے مطابق 24 گھنٹوں میں دیکھا جائے تو 1440 سیکنڈ بنتے ہیں۔ انہوں نے کئی سو سال پہلے 1440 مرتبہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کا وظیفہ عام کیا تاکہ انسان کے نامہ اعمال میں ایک ایک سیکنڈ پر شکر اور استغفار کی مہر لگتی جائے۔ قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو شکر کرنے والے کی نعمتیں بڑھا دینے کا وعدہ ہے، اور استغفار کرنے والے
بھی ہر مشکل سے نجات پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کسی کا ماہانہ راشن اپنے ذمے لینے کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا، ساری مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ تو جو شخص کسی کا رزق اپنے ذمہ لینے کا عہد کر لے، اللہ پاک اس کا رزق اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس کی نسلوں میں بھی کبھی تنگ دستی نہیں آتی، جادو کروانے والوں کو اپنی پڑ جائے گی۔ اور سب سے آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالِ ثواب کرنے کے پیچھے شاہ برکت اللہ ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ریشم کے تاجر تھے اور مستحق لوگوں کے راشن کا انتظام اپنی جیب سے کرتے تھے۔ کبھی کسی کا قرض ادا کرتے تھے، کبھی غلاموں کو آزاد کروا دیتے، جیسا کہ حضرت بلال حبشی کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آزاد کروایا تھا۔ تو جو شخص ان جیسی صفات اپنائے گا، مسکینوں کے رزق کا انتظام کرے گا، بیواؤں کا بوجھ ہلکا کرے گا، قرض داروں کی گردنیں آزاد کروائے گا، اور صبح شام الحمدللہ اور استغفر اللہ کے گیت گائے گا، بھلا کون ہے جو اس خوش قسمت شخص کو مالدار ہونے سے روک سکے؟ یا اگر وہ پہلے سے مالدار ہے تو ان اعمال کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقتور روحانی توجہات میں آنے کے بعد اس شخص پر زوال کیسے آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات میں آنے والے انسان کے دشمن ناکام ہوں گے، حسد کرنے والے مزید حیران ہوں گے، اس کے خلاف بندش کے تعویذ دبانے والوں کو اپنی پڑ جائے گی، اور اس پر جادو کرانے والوں کا سخت سے سخت وار بھی خالی جائے گا، کیونکہ اس شخص کے سر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، دائیں طرف شکر کا نور، بائیں طرف استغفار کا حصار، اور پیچھے ان مستحق لوگوں کی دعائیں جو عرش سے ہر پل ہر سانس اس کی خیر و برکت کے فیصلے کروا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے حوالے یہاں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بک میں بہت سے وظائف ہیں جو بہت ہی نایاب ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بک کا ڈیٹیل ریویو اسی طرح آپ کو اپنی نیکسٹ پارٹس میں دیتی رہوں تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک اور کامنٹ اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے اور پیارے بندوں میں شامل کریں، آمین۔